بچہ جب غلطی کرنے پہ اتر آئے تو اگر تم اصلاح نہیں کر سکتے تو کسی اور عالم دین کے ذریعے سے، محلے کے امام کے ذریعے سے یا محلے کے کسی بزرگ حضرات کے ذریعے سے اپنے بچے کی اصلاح کرانے کی کوشش کرے تو تمہارا بچہ سمجھ جائے گا کہ میرے ماں باپ نے اپنے امام صاحب سے بھی کہہ کر رکھا ہے، گلی کے افراد سے بھی کہہ کر رکھا ہے کہ میں غلطی کروں تو میری اصلاح فوراً ہو جائے گی، تو بچہ کبھی دوبارہ غلطی نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیاروں، ایک بچہ اندھیرے میں روتا ہے، تڑپتا ہے، ہو جائے گا۔ آپ حضرات ادب کا مظاہرہ کریں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، شور و گل نہ کریں۔ والدین سے بھی میں گل خاموش۔ شہزادہ حضور غازی ملت، نبیر محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا سلطانی میاں قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی، سنی دعوت اسلامی۔ ابھی جو ہے سبحان اللہ، محبان اشرف کمیٹی کی جانب سے انشاءاللہ گل پوشی کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ اس منظر کو بھی ملاحظ فرمائیں۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سمجھ گیا، میری قسمت سمجھ گئی، ہجرے نبی میاں کہاں پہ اثر گئی، نبی میاں کہاں پہ اثر گئی، سر پہ جو یہاں تو مدینے
गई तड़पे जो गम जगा तो मदीने तक गई। बड़े सब मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। 11 बजे साढ़े चालू होता है। भूल गए पर जाना भी जरूर गए। तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो। तालिब हो मैं आपका शाह मुझको अता दीदार हो। मेरे आका मेरे सरवर मेरा बेड़ा पार हो। तालिब हो मैं आपका शाह मुझको अता दीदार हो। नजर करम सरकार आका नजर करम सरकार हो। आपका मंगता आपका सागिर हाजिरी दरबार हो। तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर। तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। रो रो वक्त गुजारो कैसे अब तो बुलावा आ जाए। मुझदा मुझको हाजिर का काश कोई सुना जाए। रो रो वक्त गुजारो कैसे अब तो बुलावा आ जाए। मुझदा मुझको हाजिर का काश कोई सुना जाए। दिल को सुकून मुयस्सर हो और रूह को चैन भी आ जाए। मैं ये तैबा जा पहुँचूं दिल में तैबा समा जाए। तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर। तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। जब भी काफिला देखो दूंगी तैबा नगर को जाता है। फूट फूट के दिल रोता है मुझको बड़ा तड़पाता है। जब भी काफिला देखो दूंगी तैबा नगर को जाता है। फूट फूट के दिल रोता है मुझको बड़ा तड़पाता है। मेरे दिल को पल कर भी फिर चैन जरा ना आता है। रुकते बाकी जानिब करके बस ये कहता जाता है। तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर। तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
محمد اللهم صل على سيدنا محمد بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کر کہنا آقا کب ہم کو بلائیں گے بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کر کہنا آقا کب ہم کو بلائیں گے جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے رو رو حال سنائیں گے اور سب مل کر یہ گائیں گے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور طیبہ بڑی دور اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمدللہ یہ کمیٹی حضور سمدہ کمیا کے سربراہ اعلیٰ میں چلتی ہے. آپ دعا کیجئے کہ الحمدللہ یہ کمیٹی یوں ہی جا بجا خانواد اشرفیہ کو لاتے رہے، آپ کو زیارت کا شرف حاصل کرتے رہے. الحمدللہ میں یہاں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو تقریر بھی سننا ہے. الحمدللہ آج پہ شخصیت دیکھ رہے ہیں، آج جو آپ پہ نورانی چہرہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ معمولی ہستی نہیں ہے کوئی. آپ یہ معمولی ہستی آپ کے جگہ آپ کی جو یہ بھی ہستی بیٹھی ہے یہ سید زادے ہے، آلے رسول ہے، اولاد غوث اعظم ہے. الحمدللہ آپ سلسلے اشرفیہ کا شجرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. بڑی فخر ہم اشرفیوں کو اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں. حضور کا سلسلہ غریب نواز سے بھی ملتا ہے، غوث اعظم سے بھی ملتا ہے. الحمدللہ آج آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہوئے ہیں ان کو کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ تاج دیکھ کر خود بخود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سے خاندان سے آئے ہیں. یہ تاج جو ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنا علیہ رحمت و رضوان کا صدقہ ہے کہ آج بھی ان کی مشاہد جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ مخدوم پاک کی عطا ہے تاج. آج جہاں بھی خانواد اشرفیہ قدم رکھ جائے وہ زمین سونا بن جایا کرتی ہے. الحمدللہ آج آپ کے سامنے آلے رسول بھی موجود ہیں. الحمدللہ آپ حضرت کا چہرے انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور حضور والا نے اعلان بھی فرما دیا ہے جو حضرات سلسلے اشرفیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں الحمدللہ حضرت تقریر کے بعد سلسلے اشرفیہ میں داخل بھی کروائیں گے. جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے خواہش کی تھی حضرت بڑے عرصے کے بعد یہاں پہ آئے ہیں، ہم غریبوں کی پکار کو سنے ہیں. الحمدللہ حضرت بڑے عرصے کے بعد یہاں پر جلوہ کر ہوئے ہیں تو کچھ لوگ خواہش کیے تھے کہ مرید ہونا ہے حضرت سے تو حضرت نے کہہ دیا ایک دو کو بنا کہ کیا کروں. الحمدللہ سب کو آج فیضان مخدوم اشرف سے مالا مال ہو جائیں گے. سب مخدوم اشرف کے فیضان سے آج مالا مال ہو جائیں گے. آج آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی رات عطا کی اور ایسے عظیم شخصیت کے درمیان ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں زیادہ تعارف حضرت کا نہیں کروں گا، ایک ہی جملے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جن کے گھر جبرائیل امی بھی بغیر اجازت کی جاتی نہیں وہ خاندان کیسا ہوگا آپ خود لوگ سمجھ لیجیے. جن کے گھر جبرائیل بھی آتے ہیں بغیر اجازت کے نہیں آتے، اجازت دے کے آتے ہیں، تو اب آپ خود سمجھ لیجیے یہ خاندان کیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور احمد رضا خان فاضل بلیری علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حقانیت کی جان سنیوں کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کفر کے کابل پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے یہی کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پتا ہے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہی خاندان والوں کا صدقہ ہے کہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بن گئے. تم لوگ بھی یہ عہد کر لو کیوں سید زادوں کی غلامی یہاں پر 5 سال کرتا ہے 10 سال کرتا ہے
15 साल करता है, कोई 20 साल करता है, लेकिन पढ़े लिखे उस इमाम अहमद रजा ने 10 को कहा करते थे। और हुजूर गाजी मिल्लत पता है क्या फरमाते हैं, मेरा अगर कोई सबसे प्यारा और लाडला बेटा है तो सैयद मोहम्मद समदानी है। अरे जिस पर हुजूर गाजी मिल्लत की नजर इनायत हो, हुजूर शेखुल इस्लाम का फैजान जिनके साथ हो, मखदूम अशरफ की रूहानियत जिसके साथ आई हो, अरे बताओ वो जात कैसी होगी। मखदूम पाक फरमाते हैं, मैं जब जब जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं अपने औलाद के साथ रहता हूँ। तो आज हजरत यहाँ पर खुद अकेले नहीं है, हजरत को अकेले आए हैं मत समझना, मखदूम अशरफ के साथ आए हैं। और आज आपको फैजान मखदूम अशरफ के हजरत माला माल करने आए हैं। तो लोगों लूट लो फैजान अशरफ, आज की इस रात में फैजान अशरफ की लूट लो, और जाते जाते ये तोहफा भी लेके जाना, सिलसिले अशरफ में पैक होके भी जाना, अपने गुनाहों से तौबा धुल के भी जाना। नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं बिला किसी ताखिर के हुजूर वाला के बारगाह में ये अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खिताब आप सुनने जा रहे हैं, हुजूर गाजी मिल्लत शहीद शाह मुल्क की खिताबत हुजूर सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अशरफील जिलानी की एक झलक आज आपको लोगों को देखने को मिलेगी। हम सभी हुजूर गाजी मिल्लत, नूर आयन हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर मुहाफिज मिल्लत, नबी राय हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर खिताब से पहले भरपूर नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पूरे लोग हाथ उठा के जवाब दे ताकि हजरत को पता चले कि मैं जिंदों के बीच आके बैठा हूँ। नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, हम सभी हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद। आगे के नारा आप लोग लगा लीजिए, जिंदाबाद। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन युضلله फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना وغوثنا ومعيننا وكتبنا وغريدنا ونظام
أكرمنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، مبلغان اسلام، حفاظ کرام اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دلوں کو اپنی سماعت بنا کر بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو ہم اس چیز کا ثبوت دیں جو ہماری پہچان ہے، جس پر قربان ہماری جان ہے، جو ہر ولی، ہر قطب، ہر غوث کا نشان ہے، اور وہ ہے دن رات صبح شام درود کا نذرانہ نبی پر بھیجتے رہنا. تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آغاز دوں، آئیے سب سے پہلے غلامی کو پیش کرتے ہوئے جو میرے نبی سے جس حد تک محبت کرتا ہے اس حد تک تصور میں جا کر سمندر کے عقیدت اور محبت کے سمندر میں اس حد تک غوطہ لگا کر اور نبی کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری ایمانداری سے ایک مرتبہ اور صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جد حسن اور حسین پر ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں آرمبھ کروں اپنی گفتگو کو افتتاحی جامہ پہناؤں، اپنی اسپیچ کو، اوریٹنگ کو بگننگ کا لباس پہناتے ہوئے آپ کے سامنے میں کچھ کہوں، میری عادت بھی ہے معمول کے اعتبار سے کہ میں تقریر سے پہلے نعت منقبت سبحان اللہ کرتا ہوں اور جب تک جسم میں روح کا ساتھ ہے کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ الرحمن
बतूफ़ैल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाइश भी हुई थी कलाम पढ़ने की, तो फरमाइश का लिहाज करना तो हमारे खानदान का शेवा रहा हो, अपने ये अहले बैत अतहार का तरीका रहा है कि किसी को खाली नहीं जाने देते। हद तो ये है कि चोर चोरी करने भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था माल लेने, अब दाल बना दिया। सुभान अल्लाह। ये है वो घराना, ये वो खानदान। वाकई आप लोग बाकी जानते हैं जो गौसे पाक से मंसूब है। तो एक मर्तबा फिर जिंदा दिली का सबूत देते हुए इस तरह दुरूद पाक पढ़े कि मुझे लगे कि ये जिंदा लोगों का मजमा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुर्दा लोगों की जगह है वो ये सड़क नहीं है। मुर्दा होते हैं कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में ना नात पढ़ी जाती ना तकरीर, वहां फातिहा पढ़ा जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ फातिहा पढ़ के चला जाऊं या कुछ बात तो नात और कुछ बात और नात हो जाए? क्या चाहते हो? नात हो जाए, नात हो जाए और बात हो जाए, और साथ में आपके अगर मेरे साथ जज्बात हो जाए तो क्या करें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक उतनी ही बुलंदी से पढ़े जितनी बुलंदी से आप जिंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आवाज पर मेरे मत जाइएगा। आवाज तो गला है, आवाज का ताल्लुक गले से है, तो आवाज का मतलब गला, और गला है मेरा गला, और इतना है गला कि कुकर में भी डालने की जरूरत है। गला है, बस खाओ और जाओ। तो आवाज पर नहीं, जज्बात पर ध्यान दीजिएगा। जिस जज्बे से और जिस मोहब्बत को मैंने रोशनाई बनाकर किरतास पर उतारने की कोशिश की है नबी की शान में, और ये नात मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं उम्रा शरीफ की सादत हासिल कर रहा था। वहां तो मामला ऐसा होता है कि ना जबान साथ देती है ना हाथ साथ देते हैं। वो वैसा दरबार है कि सांस लेना भी वेद भी है। वो ऐसा दरबार है कि सांस से भी जो आवाज निकलती है कहीं वो बुलंद ना हो जाए। उस दरबार में कुछ लिखना कि किसी शायर के बस की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी शायर की बस की बात नहीं है कि नबी के घर में, नबी के शहर में, नबी की शान में, नबी के सामने कुछ लिख सके। तो होता क्या है, लिखता कोई नहीं है। नबी जिससे चाहते हैं कि मेरी तारीफ लिखवाई जाए उससे लिखवा लेते हैं। वो जिससे सुनना चाहते हैं तारीफ उससे लिखवा देते हैं। उनकी अता से होता है, हमारा वहां कोई काम नहीं। और यही वजह है, पूरी तारीफ उन्होंने वहां लिखवाई, मक्ता नहीं तैयार हो रहा था। पूरा कलाम तैयार हो गया था। मदीना शरीफ 15 दिन था, मैं मिला जुला कर 7 दिन यहाँ 7 दिन वहां, पूरा कलाम तैयार हो गया था, क्योंकि उनको कलाम सुनना था, मक्ता नहीं। मक्ता तो मेरे काम का है ना। कलाम पूरा सुन लिया, और मक्ता कहां तैयार हुआ? जब मैं लैंड हो गया हिंदुस्तान, मक्ता यहां तैयार हुआ। तो मक्ता गरीब नवाज की देन है, कलाम सरकार की देन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम तो गरीब नवाज की सरकार में बैठे हैं ना, ये सो कॉल्ड सरकार के पीछे थोड़ी नाम ने हाथ, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को। इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। सीधे मैं कलाम पर आता हूं। आप लोग आपको जहां लगे हम साथ दे सकते हैं इस कलाम में, हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। देखिएगा हजरत, कहने की कोशिश की। मतला जो है वो पाकिस्तान से आया है, जो पहले का मतला है, ये पाकिस्तान में किसी ने पढ़ा था, वो मुझे पसंद आया था। वो मतला मैंने ले लिया, उसको मैंने हटाया नहीं, मगर पंजाबी में था, मैंने उसका उर्दूकरण कर दिया, उर्दू बना दिया उसको। तवज्जो देखिए हजरत, उलमा की खास तवज्जो, क्योंकि जैसा आपका सुनने का ढंग होगा वैसे मैं सुनाने का रंग होगा। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। इस
किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा तेरी तरह कोई नहीं मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। ये शेर खास मैं तवज्जो चाहता हूँ उलमा की, क्योंकि ये एक ऐसा शेर तैयार हो गया है जो मैंने नहीं, अगर मैं यूं कहूं कि मैंने नहीं लिखा तो गलत नहीं होगा। तो फिर मैंने किया क्या? मैंने सिर्फ तरतीब दे दी। किसकी तरतीब दी है? उसकी तरतीब दी है जो मेरे अल्लाह ने रसूल के शान में कुरान में फरमाया। उसकी तरतीब दे दी। मेरी कलम मेरी है, बात नबी की है और कह रहा है अल्लाह, तरतीब मेरी है। तवज्जो देखिएगा, निभाने की कोशिश की है, या तो समाज फरमाइएगा या इस्लाह फरमाइएगा। कि गेसू वल्लैल, गेसू का मतलब होता है जुल्फे, मैं जुल्फे कह के भी इसको आगाज कर सकता हूँ। और वल्लैल मतलब होता है, लैल मतलब होता है रात, रात होती है काली। तो हम समझ रहे हैं कुरान में अल्लाह रात का जिक्र कर रहा है, नहीं, वो काली गेसू की जुल्फ। सुभान अल्लाह। तो गेसू वल्लैल या यूं भी कहा जाए जुल्फे वल्लैल, दिल है यासीन माज़ागा आंखें नूरी जबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात नहीं है, बस तरतीब दे रहा हूं कि गेसू वल्लैल, दिल है यासीन माज़ागा आंखें नूरी जबी, वजहे वशम्स मुखड़ा तेरा सुभान अल्लाह। तेरी तरह कोई नहीं, वजहे वशम्स मुखड़ा तेरा तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। और पूरी उल्लत के साथ, इस इख्तिसार के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। शेर समाज फरमाइएगा दुआओं के साथ कि असरा की रात, असरा अगर बाउंस हो गया तो बता दूं, ये असरा वो उस सफर का जिक्र है जो अल्लाह के रसूल ने मिराज का किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई। कहां ले गई? मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। उसके बाद कहां गई वो हदीस, उसके बाद सरकार कहां गए ये हदीस हमारी रहनुमाई करती है। कुरान से ये मालूम हो गया कि सफर था, ख्वाब नहीं। बेशक बेशक। तावील करते हैं कि ख्वाब में कहते हैं, कुरान कह रहा है असरा, सैर किया था, ख्वाब नहीं देखा था। कुरान इस बात की दलील है कि वो सफर था। तो देखिएगा कि वो असरा से समझ के ना वहां तक आप पहुंच गए मेराज तक। अब समाज फरमाया कि असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात। सुभान अल्लाह। ऐसा सफर देखिए आप, 27 साल, उलमा कहते हैं 27 साल का अरसा गुजर गया। और हकीकत में क्या थी? कुंडी जो हिल रही थी वो हिलती रही, बिस्तर जो गर्म था वो गर्म ही रहा, सब यूं हो गया, ऐसे ही हो गया। और फरमाते हैं 27 साल का दौर गुजर गया। ऐसा भी होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शेर कहा मैंने कि असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात। ऐसा सफर किसने किया तेरी तरह कोई नहीं।
मुस्तफा तेरी तरह कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसा सफर किसने किया तेरी तरह कोई नहीं। अरे किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। महशर में भी नफ्सी नफ्सी कहने लगे सारे नबी। मैं उम्मती की बात नहीं कर रहा हूँ, नबियों की बात कर रहा हूँ। हम तो नफ्सी नफ्सी में तो फंसे ही रहेंगे। हम जब नफ्सी नफ्सी के हालत में फंसे होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पहले सिफारिश के लिए आदम के पास। आदम के पास जाएंगे, आदम क्या बोलेंगे? नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। नफ्सी नफ्सी का मामला है, इज़हबू जाओ इला गैरी, किसी और के पास। फिर हम क्या करेंगे? शीश के पास जाएंगे, या शीश अलमदद, शीश अलैहिस्सलाम क्या बोलेंगे? नफ्सी नफ्सी इज़हबू जाओ इला गैरी, गैर की तरफ। फिर इसी तरह हम दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला ईसा तक आएंगे और सबका एक जवाब होगा, इज़हबू जाओ इला गैरी। 1,24,000 कमोबे जहां नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, वहां एक जात ऐसी जो वहां कह रही होगी उम्मती उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मा आईना उम्मती, मेरी उम्मत कहाँ? सुभान अल्लाह। जहां लोग रिफर कर रहे होंगे वहां मेरे नबी एडमिट कर रहे हैं। आओ अब ये तसव्वुर, ये तारीख जहन में डालकर अब ये समाप्त फरमाइए। ये मैं अपना अकीदा इस शेर के जरिए, देखिएगा सर, इस शेर के जरिए मैं अपना ईमान नहीं बता रहा हूं। मेरा ईमान क्या है वो तो मेरा अल्लाह मेरा रसूल जानता है, तुम्हें क्यों बताऊं? मैं उनका ईमान बता रहा हूं जिन पर लोग ईमान लाते थे। आदम पर लोग ईमान लाते थे, शीश पर लोग ईमान लाते थे, नूह पर लोग ईमान लाते थे, उन पर लोग ईमान लाते थे। उनका ईमान सुनिए कि महशर में भी नफ्सी नफ्सी कहने लगे सारे नबी। इज़हबू कह कर सबने कहा तेरी तरह कोई नहीं। इज़हबू कह कर सबने कहा आका तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अव्वल भी तू, सुभान अल्लाह, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। सुभान अल्लाह। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। पढ़ा है ना? तो इसीलिए कह रहा हूं अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। और मैंने नहीं, ये रब ने कहा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
میں نے نہیں یہ رب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں. اب بولو کہ کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. اس شعر کے ذریعے میں آپ لوگوں کی تاریخ کے بارے میں جو علم ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کروں گا. میں دیکھوں گا اس شعر کے ذریعے کتنے لوگ اس تاریخ تک پہنچ رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں 2 مصرے میں. پوری تاریخ کو سمیٹا ہے 2 مصرے میں. سمجھ میں آ جائے تو 1 ہاتھ، نہیں سمجھ میں آئے تو 2 ہاتھ، تاکہ میں سمجھوں کون کتنا سمجھ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ ہاتھ اٹھائیے گا پورا مصرع ہونے کے بعد. ہاں، دونوں مصرے ہونے کے بعد، ورنہ تو انٹرپشن ہو جائے گا. ایسے ہی اتنا انٹرپشن سرکار کر رہی ہے. ہم لوگ مداخلت، کبھی شرعی مداخلت، اب صرف شہریت مداخلت. عجیب ہم لوگ ڈسپوزل ہو گئے ان کی نظر میں. تو دیکھیے گا کہ مولا علی کا، مولا علی کا وقت اثر نہ ہو قضا اس واسطے. مولا علی کا وقت اثر نہ ہو قضا اس واسطے. سورج کو ہی پلٹا دیا تیری طرح کوئی نہیں. سورج کو ہی پلٹا دیا تیری طرح کوئی نہیں. یا مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مولا علی کا وقت اثر نہ ہو قضا اس واسطے. سورج کو ہی پلٹا دیا تیری طرح کوئی نہیں. کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آخری شعر اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں. اس شعر کے ذریعے یہ شعر ایسا ہے کہ یہ نعت نبی بھی ہے. اس میں نبی کی نعت سے نبی کی تعریف بھی ہے. اور جو لوگ نبی پر ایمان یا تو نہیں لائے ہیں یا لا کر بھی منافقت کے جال میں پھنسے ہیں، ان کو ایک طرح کی تنقید بھی ہے. تانا ہے جسے کہتے ہیں تانا، کہ اس سے بھی گئے گزرے ہو. یعنی میرے نبی کی شان تو بیان ہو جائے گی، پر اتنے گئے گزرے ہو کہ ایسے بھی نہیں بن پائے. جیسا میں بتانے جا رہا ہوں کیا کہ پیڑوں نے بھی سجدہ کیا، پتھر نے بھی کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. پیڑوں نے بھی سجدہ کیا، پتھر نے بھی کلمہ پڑھا. شجر و حجر بھی تم پہ فدا، تیری طرح کوئی نہیں. شجر و حجر بھی تم پہ فدا، سونا تیری طرح کوئی نہیں. کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں. مقطع سماعت
فرمائے دعاؤں کے ساتھ، اور خدا کے واسطے پورے دل ایمانداری اور دل کی گہرائی سے آمین ضرور کہیے گا شعر پورا ہونے کے بعد، کیونکہ یہ میری سب سے بڑی تمنا ہے، ون آف دا بگیسٹ ڈیزائر، بگیسٹ تمنا آف مائی لائف، ہول انٹائر لائف۔ یہ کام اگر ہو گیا تو میں سمجھوں گا میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، میری وجود، میری ہستی کی معراج ہو جائے گی اگر یہ کام ہو گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور دل سے میں نے لکھا ہے تو خدا کے واسطے دل سے آمین کہنا۔ ایک ایسی تمنا ہے جو میں نبی کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ بس میرے نبی سے مہر لگا دے۔ اس سے بڑی میری لائف کی، مجھے لگتا ہے کسی بھی عاشق مصطفیٰ کی اس سے بڑی کوئی تمنا نہیں ہو سکتی جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی بھی تمنا ہے تو اپنے لیے بھی آمین کہیے گا، کیا پتا کس کی آمین سے ہمارا کام ہو جائے، اور آپ کی آمین میں مولا فرشتوں کی بھی آمین قبول فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے گا کیا کہنے کی کوشش کی میں نے، کہ ہے یہ سمد بھی، سمد تخلص استعمال کرتا ہوں، نام تو سمدانی، تخلص میں سمد سے کام لیتا ہوں، کہ ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ۔ سبحان اللہ۔ اب کیا فرمانا ہے میرے نبی، کیا فرما دے وہ اگلے مصرے میں، یہ تو میری تمنا ہے، یہ میرا تعارف ہے، میں گدا ہوں، تمہارا غلام ہوں، اور آپ ایک چیز فرما دو جس سے میرا کام ہو جائے۔ وہ فرمانا کیا ہے اگلے مصرے میں، توجہ خود کو بھی شامل کر لیجئے میرے ساتھ ساتھ، کہ ہے یہ سمد بھی تیرا گدا، فرما دو آقا بس ایک دفعہ، کیا کہ تو ہے میرا میں ہوں تیرا، آمین آمین آمین۔ کوئی نہیں، کہ تو ہے میرا میں ہوں تیرا، آقا تیری طرح کوئی نہیں، کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں۔ ایک بار بھی کہ پڑھے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیری طرح کوئی نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولا یا صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درود شریف پڑھ، اللہم صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ جلیل ہے، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن نہ کو۔ کچھ حضرات آپ کو ایسے ملے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے ملے ہوں، مگر اب ملے ہوں گے تو یہ ضرور سنے ہوں گے آپ ان کے منہ سے کہ بابا تم لوگوں کتنا مناتے، ہر چیز تم لوگ مناتے، حالانکہ منانے کے لیے دو چیزیں آئیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ ابھی تم لوگ کو دیکھتا ہوں عید غوثیہ، نہ عید چشتیہ، عید نبی، عید میلاد النبی، کائی کو بڑھاتے؟ ایسا بولتے ہیں نا کچھ سرفراں لوگ، یار لینگویج چینج ہو گئی ہے۔ چلو میں اپنی زبان پہ آتا ہوں، ایسا کرم دو، کرم رب جلیل دیکھا بیٹھے بیٹھے لینگویج چینج۔ ملے ہوں گے نا اس طرح کہنے کے لیے، تم لوگ یار دیکھو، کبھی دیکھو چھٹی منا رہے ہو، کبھی 11ویں منا رہے ہو، کبھی 12ویں منا رہے ہو، کبھی 15ویں کا حلوہ کھا رہے ہو۔ 15ویں والا اپن کھاتے نا حلوہ، اچھا کھاتے ہم لوگ ہیں، ہضم ان کو نہیں ہو رہا ہے، خدا جانے کون سا کنیکشن ہمارے پیٹ سے کیا بھائی۔ ایک کنیکشن تو ہم نے سنا تھا اپنے پیٹ سے، وہ شیطان کا ہے، جب بسم اللہ کر کے نہ کھاؤ تو کھانا شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ تو کنیکشن سنا تھا، اور وہ کنیکشن شیطان والا ہے، تو کیا یہ بھی یار ہم کہا رہے ہیں ہمیں کوئی بدہضمی نہیں ہو رہی، الٹا کرم مل رہا ہے، ویسے کرنے کی سب سے دوپہر میں انہی کی یاد میں کرتے ہیں نا، ہمیں تو ویسے کرنے کا فیض ملتا، بلکہ پورا سلسلہ اویسیہ ملا ہے ہمیں، تو خلافت بھی ہمارے خاندان کو سلسلہ اویسیہ سے ملی ہے، ہم تو خلیفہ بھی ہیں اس سلسلے کے، جن کے نام پر 15ویں کھاتے ہیں، کبھی 10ویں مناتے ہیں محرم۔ پھر وہی بات، محرم میں کھچڑا کون کھاتا؟
और बदहजमी किसको? तो पेट का इलाज कराओ अपने तुम लोग। ईमान की लड़ाई तो बाद में, पहले पेट सही करो। फलाजत खाते हो हराम, खाते हो हराम, बकते हो। मिलते हैं ना ऐसे लोग। बल्कि यहां तक भी कहते हैं कि इस्लाम में सेलिब्रेशन है ही नहीं, ऐसा वो लोग कहते हैं कि देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट इन इस्लाम अबाउट बाय सेलिब्रेशन। ये उनका मामला। बोले सेलिब्रेशन का इस्लाम में कोई भी नजरिया नहीं है, इसीलिए किसी साहबी ने कुछ नहीं मनाया है दो चीज के अलावा। अहले बैत अतार ने भी कुछ नहीं मनाया, ये उनकी नाकिस सोच है और नाकिस तहकीक है। सबने मनाया है अपने अपने अफजल तरीके से, जिन्होंने उनको अफजल तरीका समझा। जैसा जैसा जिसका मकाम था उसने वैसा वैसा मनाया। कोई लंगर करा के मनाता था, लंगर अहले बैत अतार का लंगर ही तो मशहूर था। और मशहूर क्या था? मेहमान नवाजी तो हमारे खानदान की लौंडी है। अहले बैत अतार ने भूख रहकर भी भूखों खिलाया है। नूरानी में कहते हैं ना, नेमतें रख के खिलाया तो सभी करते हैं, फाका कर कर के जो खिलाए वो घर आपका है। ऐसी शान। किसी ने रोजे पे रोजे रखकर मनाया, किसी ने नवाफिल की तादाद बढ़ा दी, नफिल पे नफिल। मनाने से किसी ने इनकार थोड़ी किया। सिद्दीक अकबर बोले आज के बाद कोई ये नहीं करेगा, उमर फारूक है ये नहीं मनाया जाएगा, उस्मान गनी है ये नहीं मनाया जाएगा। ऐसा कोई एक भी हुक्म खिलाफत खलीफा राज, चलो नबी ने नहीं कहा कि मेरा मत। कोई अपना क्यों मनाने को बोलेगा? मैं थोड़ी बोलूंगा मेरा उर्स मनाऊं। मैं मर जाऊंगा, मनाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, माल तुमको मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। मैं तो चला गया अंदर और अंदर ही से बाहर के खुराफात देखूंगा। क्या खुराफात हो रहा है, मेरे नाम पे बेचा जा रहा। भाई मैं कुछ हूं भी नहीं, ना बली न नली न, मैं तो फालतू आवारा गली। और मेरा हो रहा उर्स, और उस पर भी फंडिंग डोनेशन। तो उर्स में जो आ रहे हैं वो तो कुछ नहीं पाए, जो उर्स करा रहे हैं 2 बंगले हो गए उनके। अब भाई जो उर्स में आ रहे उसे इसलिए कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि मुझसे कुछ मिलने वाला भी नहीं, खाली डब्बा, और डब्बा इसका भर रहा है। मतलब ये नहीं, ये तो नहीं रहेगा, पता नहीं मेरे से पहले चला जाए। इसको मत समझ लेना, इशारा कर रहा हूं मैं, क्या बोले मेरे से पहले टपक जाए। अल्लाह तभी जिंदगी दे। ऐसा कहते हुए मिलते हैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। इस्लाम में कोई चीज मनाने तभी तो कुछ मनाया नहीं गया, और हम सिर्फ 2 चीज मनाते हैं, ईद उल फित्र रमजान वाली, ईद उल अजहा कुर्बानी वाली। 2 ईद है। ये तुम लोग नए नए नाटक लेके आ गए। ईद मिलादुन नबी, ईद चिश्तिया, ईद गौसिया, ईद, अभी देखिए ईद निजामिया चल रहा है। अभी मैंने देखा व्हाट्सएप पर ईद निजामिया मुबारक हो, तो मैंने देखा ये नया, मुझे भी नया लगा। देखा ओहो, उससे निजाम में उगे इलाही हो रहा है। तो हमारी तो ईद है, ईद का माना खुशी में आता है, तो खुशी तो है ही है। फिर मैं देखता हूँ ईद अशरफिया भी चलता है, चलन चल गया। ये बिदअत है मगर हसना है, ये बुरी बिदअत नहीं है जिससे गुरेज किया जाए। कहते हुए मिलते हैं ना, क्या उनका एतराज है? इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट सेलिब्रेशन का इस्लाम में नहीं है। इसीलिए सबसे कम उनकी दलील है, इसीलिए सबसे कम त्योहार इस्लाम में है, सिर्फ 2 मनाना है ना, सेलिब्रेट करना है तो कितना मनाते हैं अपन? 2, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। इसका मतलब इसके अलावा किसी तीसरे को नहीं मनाना है। सेलिब्रेशन नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन बोथ ईदैन, है ना। उनका एतराज ये है। तो मैं इनको ये जवाब नहीं दूंगा कि ये सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन है, कोई दलील नहीं दूंगा, बल्कि मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं जो अनएक्सपेक्टेड है। वो क्या बोलते हैं भाइयों? इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। मेरा जवाब है, पूरा इस्लाम सेलिब्रेशन। पूरा इस्लाम की जो बुनियाद है ना, बुनियाद सेलिब्रेशन पर ही है। इस्लाम सेलिब्रेशन पर मबनी है। मनाना ही इस्लाम की फितरत है। इस्लाम जो तैयार हुआ है, इस्लाम नाम की एक इमारत, इसकी बुनियाद फकत सेलिब्रेशन है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी ये बाउंस हो जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको भी और उनको भी जो कुछ नापसंदीदा मेहमान अगर आ भी गए हों उनके लिए, ताकि वो यहां से जब जाए तो पसंदीदा होके जाए, यहां से जाए तो खुश होकर क्या। अब इसको मैं कैसे समझाऊं?
जो पूरा इस्लाम सेलिब्रेशन है, बात तो बड़ी नाजुक है ना, समझना चाहिए, हर इंसान समझना चाहता है। इसको कैसे समझाऊं? छोटी मोटी दलील नहीं दूंगा, ऐसी दलील दूंगा कि अगर उस दलील का इनकार किया, इनकार, तो फासिक नहीं होगा, गुनहगार नहीं होगा, काफिर हो जाएगा। अब ऐसी दलील सोचो कहां से ढूंढ के लाया हूं, मैं भी कम थोड़ी हूं। गाजी बाबा का फैजान है मेरे ऊपर, ऐसे नहीं दिया है मेरे को। क्या बोले, समझाऊं? चलते हैं, आपको तारीख की तरफ ले जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कुछ नई बात भी आज आप लोग को इंशाल्लाह मालूम हो जाएगी इसी बहाने। और मैं चाहता हूं मालूम होता कि उस जब कोई बात मालूम हो जाती, किसी चीज का इल्म हो जाता, किसी अमल का पीछे जो इल्म है जब वो मिल जाता है, आशना हो जाता है जो उससे आदमी, तो लुत्फ बढ़ जाता है। उस अमल का लुत्फ, किसी काम का अंजाम मालूम हो जाए तो काम में दिल लगने लगता है ना। जैसे आप मजदूरी करते हैं और आपको अंजाम मालूम है 500 मिलने वाला है, तो मजदूरी करने में मजा आता है। अभी मैं बोलूं मजदूरी करो, कुछ नहीं मिलने वाला, आप करोगे? नहीं करोगे। या अंजाम ना मालूम हो तो भी डाउट रहता है, यार कर तो रहे, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं धोखा दे दे सेठ, तो दिल नहीं लगता। लेकिन हम वो चीज रोज करते हैं, मगर अंजाम आज बताना चाहता हूं क्यों करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। आप लोगों से मैं, हमारी जुबान कहते हैं, हुकारी भरा भरा का काम कराऊंगा। आप लोगों से भी तकरीर कराऊंगा आज मैं। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे कि नहीं? अब कितने दिन थे मेरे को नहीं पता, अल्लाह उसका रसूल जाने, आदम अलैहिस्सलाम जाने। इतना मुझे पता कि जन्नत में थे और पूरी जन्नत के मालिक बनकर रहे। आदम, ये जन्नत है, ये तुम्हारी है, जैसे चाहो वैसे रहो, जो नेमतें चाहोगे वो नेमतें पाओगे, जो पीना चाहोगे वो पिलाऊंगा, जो खाना चाहोगे वो खिलाऊंगा, मगर वला तक़रबा हाज़िही शजरता, मगर एक प्रोहिबिटेड, एक ममनू पेड़ है, उसके करीब मत जाना। बस ये अल्लाह का हुक्म था। तवज्जो, एक एक चीज, एक एक दिमाग, एक एक जाला साफ करूंगा। अल्लाह का हुक्म था, हुक्म कि इस पेड़ को करीब मत जाना, इसके फल को मत खाना। हुक्म क्या था? करीब मत जाना, हुक्म था। हिकमत क्या थी? जाओगे। तो अल्लाह की इस बात समझने की कोशिश करें। हुक्म है मत जाना, हिकमत है जाओ, क्योंकि तुम जाओगे नहीं तो नीचे भेजूंगा नहीं, नीचे भेजूंगा नहीं तो वो जाहिर नहीं होगा जिसके लिए कायनात बनाई है, बल्कि यूं कहूं कि उसका ज़ुहूर नहीं होगा जिसकी वजह से आदम तुम वजूद में आए हो। तो तुम्हें हुक्म क्या है? यहां पर सिर्फ अल्लाह अल्लाह की दो मसलहत मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक मसलहत पेश कर चुका, एक और मसलहत है। ना हुक्म क्यों था ना खाने का? क्योंकि अल्लाह तो कादिर कुदरत है, कादिर कुदरत मुतलक है ना। वो ऐसे भी आदम को भेज सकता था। आदम दुनिया में बहुत रह ली, जन्नत बहुत रह लिए, नाउ अब टाइम हो गया, दुनिया में जाओ, तबलीग करो, दीन की बात फैलाओ, और तुम्हारी ही नस्ल से आखिरी नबी आने वाला है, उसी के लिए सारा इंतजाम है, तो पहले तुम जाओ। ऐसे भी कर सकता था, लेकिन नहीं, निजाम सिखाना था, निजाम, तरीका सिखाना था। किसको? उम्मत मोहम्मदिया को। अभी हम आए भी नहीं रहे, अभी हमारा वजूद भी नहीं है। अभी आदम है, आदम का इंतजाम है, आदम के साथ मामलात हैं। अभी आदम के बाद 1,24,000 कमोबेश नबी आने वाले हैं, उसके बाद फिर मेरा नबी आएगा, फिर उसके बाद उनकी उम्मत, उसका इंतजाम हो रहा है। उसका इंतजाम जो आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, महबूब नबी की महबूब उम्मत, उसका इंतजाम। मसलहत खुदाबंदी आज मैं समझा के जाना चाहता हूं। वाकया बहुत सुना होगा, जो मैं नतीजा निकाला हूं देखिएगा पूरी तवज्जो के साथ। हुक्म है ना जाना, हिकमत है कि जाओ। तुम जाओगे, तुम खाओगे भी, और मैं इसी के एवज में जो तुम खता करोगे, उलमा इसको खताए इज्तिहादी कहते हैं। आदम से एक जो खता हुई थी वो खताए इज्तिहादी है ना, यानी इज्तिहाद वाली खता उसे कहते हैं कि अगर ये कोई इज्तिहाद आप कर रहे हो, उसमें खता हो गई, तब भी एक नेकी मिलती है। इज्तिहाद करने की, मेहनत और मशक्कत करने की। जो उलमा कोई
تحقیق نکالتے ہیں نئی اجتہاد کر کے. اب تو مجتہد کا دور ختم ہو گیا, لیکن جو مجتہد اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے اور مسئلہ صحیح نہیں ہے تب بھی ایک نیکی, اور مسئلہ صحیح ہے دو نیکی. مسئلہ صحیح ہے تو ایک نیکی, دو نیکی, اور نہیں صحیح تو ایک نیکی. اس کو آدم کے لوگ خطا اجتہادی کہتے ہیں. مجھے اس پر بھی اعتراض ہے. علماء کی تمام مقامات درجات میرے سراخوں پر, میں ان کی جوتیوں کو سر پہ رکھنا بھی اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا. اعتراض ان کی بات پر نہیں ہے, انہوں نے جو کہا حق کہا. میری جو اپنی ذات ہے, میرا جو اپنی طبیعت ہے وہ نہیں مانتی. آدم سے خطا تو پھر نبی کا ہے. نبی کیا ہے؟ معصوم عن الخطا. نبی ہوتے ہیں تمام خطا سے جو معصوم ہو, اسے نبی کہتے ہیں. تو یہ خطا اجتہادی برحق ہے اپنی جگہ پر میری طبیعت نہیں مانتی کہ یہ خطا ہے. یہ آدم کی خطا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا جو نظام آگے چلانا تھا, جو میں نے بتا چکا ہوں کہ آدم کی خطا اجتہادی کو میں خطا نہیں ادا مانتا ہوں. آدم کی تمام اداؤں میں سے یہ ایک ادا ہے, اور اس ادا پہ میرے ماں باپ قربان, ہندوستان کے تمام مومنین مومنات قربان کہ آدم اگر تم نے وہ گیہوں گندم کھایا نہ ہوتا تو ہم غلاموں نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا. یہ وہ ادا ہے نا جس کی عطا میں ہم کو محمد مصطفیٰ کا نور جلوہ مل رہا ہے. تو کسی خطا کے بدلے میں کبھی انعام ملتا ہے کیا؟ ادا میں انعام ملتا ہے. آدم تمہاری ادا ہے. ایک مصلحت یہ, دوسری مصلحت, آدم تم کو میں زمین پہ بھیجوں گا بظاہر بطور سزا کے اعتبار سے کہ میں نے تم کو منع کیا تھا نا, تم کیوں گئے؟ یہ تو حکم تھا اور حکمت تھی کہ تم جاؤ گے. تم گئے تو میرے منع کرنے کا لحاظ نہیں کیا, لہذا دنیا میں جاؤ, میں تم کو جنت کی نعمتوں سے بے دخل کرتا ہوں, نکالتا ہوں. فی الحال وقتی طور پر آپ یہ نہ سمجھے کبھی آدم جنت میں آئیں گے. وقتی طور پر مصلحتاً میں تمہیں جنت سے باہر نکالتا ہوں اور دنیا جیسی فتنے والی جگہ پر بھیجتا ہوں. اب یہ بتائیے, جو انسان, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, بنگلے میں رہنے والا آدمی اچانک اس کو جھوپڑ پٹی میں ڈال دیا جائے, اس کا دل لگے گا؟ نہیں لگے گا. تو بنگلے کا یہ عالم ہے, جنت کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب جنت جیسی بہترین دنیا سے یہ فتنے والی دنیا میں آئے ہوں گے تو کیا گزری ہوگی؟ تو اپنی اس غلطی پر وہ شرمندہ نہیں ہو رہے ہوں گے جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ توبہ کرنا شروع کر دیا. اب میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. توبہ کرنا شروع کیا. کتنے دن توبہ کی؟ 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال نہیں, 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال نہیں, 100 سال 200 سال 250 سال نہیں, 300 سال. 300 سال تک توبہ پہ توبہ, توبہ پہ توبہ, توبہ پہ توبہ, توبہ پہ توبہ, توبہ پہ توبہ کرتے جا رہے ہیں. گارانٹ نہیں ہو رہا ہے, توبہ کی گارنٹی نہیں مل رہی ہے, مزاج دے رہا ہے اللہ. آدم تم ایک ایسی جگہ خطا کر دو جہاں کی خطا کو خطا نہ مانا جائے, کیونکہ نبی سے توبہ کروانا ہے, کیونکہ مزاج دینا تھا. توبہ کرنا سیکھو. کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کیا کرو, کوئی گناہ ہو جائے تو ایسے توبہ کرنا جیسے آدم نے کیا ہے. تو آدم نبی, شیش نبی, نوح نبی, اسماعیل نبی, اسحاق نبی, ابراہیم نبی, یوسف نبی, یونس نبی, یحییٰ نبی, زکریا نبی, یوشع نبی, یہ تمام نبی, ان سے تو گناہ ہی نہیں ہوگا. تو جب گناہ نہیں ہوگا تو توبہ کرنا سیکھیں گے کیسے؟ یہ آخری نبی کی آخری امت. تو آدم اس دنیا میں تو تم سے خطا ہوگی ہی نہیں. اس دنیا میں کہو جہاں خطا مانی نہیں جاتی. نہیں سمجھے؟ یہ بتائیے, ہم عام مومن ہیں, عام مومن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. یہ بتائیے جنت میں آپ سے پرٹیکولرلی آپ سے کوئی گناہ ہوگا؟ جنت میں گناہ ہوتا ہی نہیں. جنت میں گناہ تو چھوڑو, غلاظتیں بھی نہیں ہوتی. تھوک, پیشاب, پاخانہ, جتنی بھی غلاظتیں ہیں دنیاوی, یہ بھی جنت میں نہیں ہوگی. تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم سے جنت میں گناہ نہیں ہو سکتا تو آدم سے کیسے ہوا؟ آدم سے بھی نہیں ہوا. وہ ایک مصلحت تھی. آدم ایک ممنوع شجر, کوئی وہاں جائز ناجائز کی بات نہیں تھی کہ ناجائز شجر کھا دیا تم نے.
کیونکہ تب تو شریعت بنی ہی نہیں تھی. جائز ناجائز کا اطلاق شریعت پر ہوتا ہے, شریعت تو ہے ہی نہیں. حکم ہے کہ میں نے کہا میری مرضی, میں نے کہا پوری ورنہ جنت میں کوئی حرام پیڑ ہوگا نہیں. مصلحت سمجھا رہا ہوں. وہاں خطا کر لو, خطا اجتہادی, اس کے عوض میں تم کو بھیجوں گا. تم توبہ کرتے رہنا. کب تک؟ جب تک قبول نہ ہو جائے. تو تم توبہ کرتے رہو. اے نبی کی پیاری امت, توبہ کرتے رہو. کیسے؟ جیسے آدم نے کیا, رو رو کر کیا, گڑ گڑا کر کیا, ہاتھ جوڑ جوڑ کے کیا, خوف خدا کو تصور میں رکھ کر کیا, اور اپنے گناہ کو یاد کر کر کے کیا. یہ مزاج دیا. توبہ کرتے رہو. آدم بھی توبہ کرتے رہے. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 20 سال ہو گیا, 100 سال ہو گیا, 150 سال, 200 سال, 250 سال, 300 سال تک توبہ کرتے رہے اور قبول نہیں ہوتی رہی. اچانک آدم کو کچھ یاد آیا. آدم کو یاد آیا کہ ایک نام میں نے عرش پہ دیکھا تھا جو اللہ کے ساتھ لکھا تھا. اور کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. آدم وہیں پہ ٹھہر گئے کہ ابھی تو صرف اللہ ہے اور میں. ایک ذات اللہ کی ہے, ایک میرا نام ہے ہی نہیں. یہ نام اللہ نے اپنے ساتھ محمد کا لگا رکھا ہے. اس کا مطلب یہ محمد کوئی بہت ہی بزرگ تر شخصیت ہے, بہت برگزیدہ ذات ہے وہ محمد, جس کو اللہ نے اپنے ساتھ لگا رکھا ہے. میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ آرڈر تھا, یہ کام کر سکتے ہو, یہ نہیں. وہ محمد کو اپنے ساتھ. اے اللہ, اسی محمد کا واسطہ, اسی محمد کا واسطہ کہ میری خطا کو معاف فرما. نتیجہ فتابہ علیہ, توبہ ان کی قبول ہو گئی. اور یہ مزاج دے دیا ہمیں کہ اے میرے محبوب کی امتیوں, جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرتے رہنا, اور تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک تمہاری توبہ میں محمد وسیلہ نہ بن جائے. سبحان اللہ, سبحان. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. تم کہتے ہو وسیلہ حرام ہے, بغیر وسیلے کے تو آدم کو بھی چین نہیں ملا. بغیر وسیلہ لگائے آدم بھی گرانٹیڈ نہیں ہوئے تو آدمی کیسے ہو جائیں گے؟ تو وہی آدمی ہے اس روشنی میں جو آدم کی بات مانے, آدم کی سنت کو ادا کرنے والا سچا پکا آدمی. آدمی مطلب آدم والا, یا نسبتی ہے. آدمی جیسے مدنی مدینے والا, مکی مکی والا, ہاشمی ہاشم والا, ایسے ہی آدمی آدم والا. تو آدم والے ہم ہیں نا, ہمیں کون ضرورت ہے گھر بدلنے کی؟ ہم پرانے گھر میں ہیں. والد صاحب بولتے ہیں نا ہم تو اپنے اصلی گھر میں ہیں, گھر سے باہر تم ہوئے ہو. ہم آدمی ہیں, تم غیر آدمی ہو گئے, نام نہاد آدمی. ہماری گھر واپسی تھوڑی ہوگی. ہمارا تو وہی طریقہ جو آدم کا تھا. آدم نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم بھی وہی کہتے ہیں. اور آدم نے محمد کو وسیلہ بنایا, ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو آدمی تو ہم ہیں. تو پرانے گھر میں تو ہم ہیں, نئے گھر میں تم چلے گئے. تو گھر واپسی کس کی ہونی چاہیے؟ نئے گھر والوں کو. نئے گھر والے اندر آئے, اور کیسے آئے؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک گھر میں انٹری ہوگی آپ کی. اب وہ کلمت پر جو آدم کا تھا, آدم صفی اللہ, کیونکہ یہ ہر نبی نے وعدہ لے رکھا تھا, میں جیسے میرے دور میں تمہارا آخری نبی آ جائے گا, میں اپنی شریعت کو موقوف کر دوں گا, اس کی شریعت کو آگے بڑھنے دوں گا, بلکہ اس کی شریعت پر میں خود ایمان لاؤں گا. یہ ایک وعدہ لے لیا گیا تھا عالم ارواح میں, ایک میثاق لیا گیا تھا. وہی دخت نامی ساقا نبی لما آتے تو تم کتاب حکمت تم میں جاک مسول مصدق الدماء. یہ پوری ایک آیت ہے لمبی چوڑی. تو آپ کو مزاج سمجھ میں آیا کہ 2 کام کیوں ہوا. میں بھی وہاں پہ آؤں گا جہاں میں نے شروع کیا تھا منانا ہی پورا اسلام ہے. ابھی وہیں آؤں گا میں. بس یہ ایک واقعے سے جو نقطہ نکل رہا تھا بتانا چاہ رہا تھا کہ مصلحت جان جاؤ. یہ مت آدم علیہ السلام کو اپنے باپ کو خطا کار نہ سمجھنا. حکمت والے نکلے, حاکم بن کے آئے, خاطی بن کے نہیں, حاکم بن کر آئے. اور جب توبہ قبول ہو گئی
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। तो वो वक्त सुबह सादिक का था, वो वक्त पूरी रात आप रोए थे, पूरी रात आपने रोए, सुबह सादिक के वक्त उनको याद आया या उससे कुछ कब्ल याद आया, और जैसे ही नबी का वसीला लगाया, बल्कि अल्लाह ने पूछा भी था, आदम ये तुम नाम कैसे जानते हो, इस मोहम्मद को तुम कैसे जान पाए? तो आपने पूरा वाकया बताया कि जब रूह डाली जा रही थी तो मैंने सर उठा के अर्श पे देखा तो अर्श के पायों पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं समझ गया, इसलिए मैंने वसीला लगाया। तो फताबा अलैहि फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताबा अलैहि। तो आपने क्या किया? जब गारंटेड हो गई तौबा तो क्या किया? 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी बतौर शुक्र। हजरत आदम ने नफिल नियत की शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि कुरान भी कहता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों को बयान करो, उसका जिक्र करो, उसे जाहिर करो। ये कुरान का दस्तूर है। तो जब इतनी बड़ी नेमत मिली 300 साल बाद, तो मनाया कैसे? 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर। तुम कहते हो मना नहीं मनाया। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, शुक्र अदा किया। वो वक्त सुबह सादिक का था। मौला ताला ने सिर्फ वो 2 रकात नमाज नफिल ही नहीं कबूल की, सिर्फ तौबा ही नहीं कबूल की थी, बल्कि तौबा कबूल करने के बाद जो 2 रकात नमाज नफिल बतौर शुक्र पढ़ी गई, ये अदा, ये भी आदम की एक अदा है। आदम की ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि इस 2 रकात नमाज नफिल को अल्लाह ने महफूज कर लिया। और जब मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत पर 5 वक्त नमाज जब फर्ज हुई, तो फज्र में जो 2 रकात नमाज पढ़ते हो, ये वही आदम की पढ़ी हुई 2 रकात नफिल है। तो अब फज्र किसके सदक़े मिली? कै रकात मिली? तो जब 2 रकात नमाज फज्र फर्ज पढ़ते रहोगे, आदम की याद आएगी कि नहीं? आदम की अदा मनाओगे कि नहीं? आदम के सेलिब्रेशन होगा कि नहीं? तो पूरा सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। तुम कहते हो इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है? फर्ज होती 5 गज कर देते, लेकिन नहीं। आदम तुमने 2 पढ़ी थी, सुबह क़यामत तक उम्मते मुस्लिमा से भी 2 ही पढ़वाता रहूंगा, ताकि मेरी इबादत होती रहे और तुम्हारी सुन्नत अदा होती रहे। नबी की अदा मनाना इबादत। मना रहे थे ना? मनाया किसकी अदा मनाई? नबी ने 2 रकात पढ़ी थी ना। और मनाना अगर इस्लाम में मना होता तो अल्लाह यूं भी कर सकता था, ठीक है ये मैंने कबूल कर ली, लेकिन जो इसके एवज में जो फज्र में दूंगा वो 2 नहीं दूंगा, 4 दूंगा। क्योंकि 2 आदम ने पढ़ी थी, 2 सब पढ़ेंगे तो मुशाबे हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, मनाने जैसा लगेगा, और मनाना शिर्क है ना? ऐसा होता ना? लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने 2 पढ़ा, सब 2 पढ़ेंगे, सुबह क़यामत तक 2 पढ़ेंगे। और जबकि सबसे अजीम, सबसे कठिन और सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज फज्र है, तो सबसे ज्यादा रकत रखते उसमें 2 रखे, 2। और सबसे अजीम, सबसे कठिन, ठंडी में उठना, वजू करना, और सिर्फ 2 रकत पढ़ने के लिए आदमी एतराज कर सकती है, या अल्लाह इतनी मुश्किल से उठे 2 के लिए, 5-6 मिलती यार मजा आती, टाइम भी लगता, मूड फ्रेश हो जाता, लेकिन क्यों 2 दिया? क्योंकि मेरे आदम ने भी 2 ही पढ़ी थी। तो आदम ने 2 पढ़ी, तो मैं आदम की इस अदा को सिर्फ कबूल नहीं किया हूं, मनवाऊंगा भी, सेलिब्रेट भी कराऊंगा। आगे बढ़िए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक चीज का जवाब दूंगा मैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक लावलद थे, उलमा जानते हैं। फिर आपने दुआ फरमाई अल्लाह से, अल्लाह मुझे औलाद की नेमत अता फरमा। 80 साल की उम्र में, एक रवायत में है 80 साल की उम्र में आपको औलाद मिली। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कौन पैदा हुआ? तो क्या किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? क्या किया? बतौर शुक्र। हमने कहा सबने मनाया अपने अपने तरीके से, जिसने जिसको जितना बढ़िया तरीका समझा वैसा उसने मनाया। क्या बनाया, कैसे मनाया? 4 रकात नमाज नफिल बतौर शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरी अता से, तेरे करम से, तेरी इनायत से, तेरे देने की वजह से आज मुझे इस उम्र में भी बेटा मिला।
اس عمر میں بیٹا نا، جس عمر میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تو قربان جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی امید پر بھی اور اللہ کی عطا پر بھی۔ نہ وہ نا امید ہو رہا ہے، نہ اللہ ان کو نا امید ہونے دے رہا، دے دیا تو کیا کیا؟ نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ 4 رکعت نماز نفل کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے۔ کس کے عوض میں پڑھی؟ نعمت کے عوض میں۔ نعمت کیا تھی؟ اسحاق کی پیدائش۔ پیدائش مطلب میلاد۔ پیدائش مطلب تو میلاد کس نے منانا؟ یہ کس کی سنت؟ ابراہیم کی۔ تو ہم تو سنت ابراہیمی پر ہیں، اور نہ منانا ابلیس کی۔ ہم سنت ابراہیم پر چل رہے ہیں، تم سنت ابلیس پر۔ سب کو اپنا اپنا مقدر مبارک ہو۔ میلاد منایا، اور میلاد کی نعمت کے عوض میں جو 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے اس میلاد کو بھی قبول کیا، شرک نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی گناہ سے ہے وہ ہے شرک، اور میلاد منانا ہے تمہاری نظر میں شرک، تو ابراہیم پہلے مشرک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمہاری مانیتا کے انوسار ابراہیم مشرک، اور اس مشرک ابراہیم کے عمل کو اللہ پسند کر رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے اعتراض تمہارا؟ کہاں لے جا رہے ہیں اسلام کے مزاج کو؟ میلاد، اسحاق کا میلاد منایا ابراہیم نے بطور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر۔ اللہ نے یہ عمل بھی قبول کیا، ولادت کے بدلے جو منایا گیا اسے بھی قبول کیا، عمل کو بھی قبول کیا، نماز کو بھی قبول کیا، اور ہمارے لیے فرض کر دیا کہ تم بھی جو ابراہیم نے 4 پڑھی تھی وہ تمہیں ظہر کے طور پہ دے رہا ہوں۔ صبح قیامت تک ظہر پڑھتے رہنا، میری عبادت ہوتی رہے گی، اور ولادت اسحاق منتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولادت اسحاق اللہ منوائے، ملا منع کرے۔ ہم نماز پڑھتے اللہ کے لیے کہ ملا کے لیے؟ نیت اپنی ہی ہوتی نا، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز پڑھ واسطے اللہ واسطے، تو اللہ والی بات مانیں گے، واسطے ملا کے تھوڑے بولتے تم لوگ۔ واسطے ملا کے جیسا ملا بولے تو پھر تو خدا جانے کہاں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ ہی کے واسطے جب نماز پڑھتے ہو تو پتا کرو اللہ کو پسند کیا ہے۔ اللہ کو پسند ہے میلاد، میلاد کا ذکر، میلاد کے عوض میں کوئی نیک کام کس نے کیا؟ ابراہیم۔ تو یہ بدعت نہیں، سنت ہے۔ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، آج آپ لوگ کچھ لے کے جائیے، بدعت نہیں سنت ہے۔ تو وہ وقت جس وقت ابراہیم علیہ السلام باپ بنے تھے وہ وقت ظہر تھا، ابراہیم نے 4 پڑھی، آج تک ہم 4 پڑھ رہے ہیں۔ جانو نماز کس کی ادا سے مل رہی ہے؟ نماز بطفیل نبی تو ہمیں ملی معراج پر کوئی نئی نماز بھی پیدا کر کے اللہ تو بتا سکتا تھا نا کہ 5 پڑھو یا 15 پڑھو یا 3 پڑھو یا 2.5 پڑھو یا 2 پڑھو، جتنا پڑھو اس ٹائم پڑھنا نہیں، اسی ٹائم پڑھوانا محمد جس ٹائم میرے نبیوں نے پڑھی تھی، اور اتنی ہی پڑھوانا جتنی انہوں نے پڑھی تھی۔ یہ منانا نہیں تو کیا ہے؟ یہ سیلیبریشن نہیں تو کیا ہے؟ آئیے اثر کی طرف۔ اثر کیسے ملی؟ یاد رکھتے جائیے، توبہ قبول ہونے کے بعد جو 2 رکعت نماز ملی وہ فجر ہے، ولادت کے بعد جو 4 ملی وہ ظہر ہے، عصر حضرت عزیر علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک وہ نبی ہیں جو ایک لمحے کے لیے سو گئے تھے، تو جب اٹھے تو 100 سال ہو گیا، اور اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ اللہ پوچھتا ہے عزیر سے، قال کم لبثت یوما او بعض یوم، اللہ نے فرمایا کتنا تم سوئے؟ تو عزیر علیہ السلام کیا لگا ان کا، بس یوں سویا یوں اٹھا، یومن او بعد یوم، آج سویا کل اٹھ گیا۔ یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ آج اور کل کے بیچ میں 100 سال گزر گیا۔ تو جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میں 100 سال بعد جاگا ہوں، اس کا مطلب مجھے حیات دوبارہ ملی ہے، کیونکہ 100 سال تک کوئی بغیر کھائے بغیر پیے بغیر اٹھے بغیر چلے بغیر قضاء حاجت کو پوری کرتے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں زندہ رہا، اور پھر میں زندہ ہو کر اٹھا تو ان کو بھی نعمت ملی۔ کون سی نعمت؟ نعمت حیات۔ وہاں نعمت بشارت، نعمت ولادت، یہاں نعمت حیات۔
اور جب نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب نعمت ملے اپنے رب کی، تیرے رب کی جب نعمت تجھے ملے تو کیا کرو؟ فَحَدِّثْ. اسے بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا خلاصہ کرو. مفہوم یہ نکل کے آتا ہے. عزیر علیہ السلام کو جب احساس ہوا، ارے بار 100 سال بعد، یعنی 100 سال تک میں یہی پڑا ہوا تھا. تو جب یہ احساس ہوا تو کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا. شکر ادا کرنا ہی تو منانا ہے. شکر کیسے ادا کیا؟ نیت کر لی، وہی جو نبیوں کا طریقہ ہے. سب سے بہترین جماعت ہے نبی. سب سے بہترین جماعت کون ہے؟ اور سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ تو نبیوں سے نہ ملاؤ نا میرے کو بابا. ہم لوگ نبیوں کو اپنی طرح نہیں سمجھتے، نہ خود کو نبی کی طرح. یہ کیڑا تمہارے وہاں ہے، یہ وائرس تمہارے وہاں ہے، اس لیے تم کمپیئر کرتے ہو کہ کسی نبی نے ایسا نہیں کیا تو اپن ایسا کیوں کرے. تو بہت سے کچھ نبی ایسے ہیں جنہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا، تم بھی نکال کے دکھاؤ. تب تو یہ نہیں کہتے وہ نبی نے کیا ہم نہیں کر سکتے. تب تو تم کیٹیگری بنا دیتے ہو. چاند ٹکڑے کرو، ارے نہیں وہ نبی وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہاں پر تو پھنس جاتی تمہاری گاڑی. اور جب عملیات کی بات آتی ہے کہ نبی نے جلوس نہیں نکالا، نبی نے یہ نہیں کیا، بہت کچھ نبی نے اور بھی کیا، وہی کر کے دکھا دو. جو نبی نے کیا ہے وہی کرنا ہے نا، یہ ہے شریعت. تو جب تک چاند ٹکڑا نہیں کرو گے مانیں گے نہیں بات. اور ہمارا دعویٰ نہیں کہ جو نبی نے کیا وہی کرنا ہے. پھنس جائیں گے بابا. پوری رات تو وہ نماز پڑھتے تھے، پوری رات ہوتے تھے، وہ سوتے تھے، سو کر اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے. ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہم بھی یہی کریں. سو جائیں اٹھے وضو نہ کریں. میرا نبی نہیں کرتا تھا. یہ دوسری بحث چالو ہو جائے گی. تو عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز نفل پڑھی. اس کو اللہ نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد بطور تحفہ ہمیں عطا کر دیا کہ اے میرے نبی کی امت، عزیر کی یاد مناتے رہو. ادھر عزیر کی یاد منتی رہے گی، ادھر میری عبادت ہوتی رہے گی. تو پتہ چلا سیلیبریشن یہ بدعت نہیں عبادت ہے. بدعت نہیں عبادت ہے. بات میری یہاں ختم ہو سکتی مگر میں چاہتا ہوں اور بھی آگے آپ لوگ جان لو. 5 ملی کیسے؟ ظہر کس کے صدقے ملی؟ ابراہیم کے صدقے. فجر کس کے صدقے ملی؟ آدم کے صدقے. عصر کس کے صدقے ملی؟ عزیر علیہ السلام صدقے. آئیے مغرب پہ چلتے ہیں. مغرب کس سے منسوب ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب، میں کہا نا انکار کریں گے تو کافر، کرو انکار نماز سے. حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصے تک بیمار تھے. بہت لمبا عرصہ گزرا بیماری میں ہی رہے. اور جب ان کو یعنی اس حد تک بیمار ہو گئے تھے کہ جسم، روایتوں میں آتا ہے، کانپ اٹھتا ہوں جب میں یہ پڑھتا ہوں ان کی یہ صبر ایوبی کی جب داستان پڑھتا ہوں تو میں بالکل روح میری ہل جاتی ہے کہ بدن سڑ گیا تھا. کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے. اور جب کیڑا اتر کے کہیں جاتا تھا اپنے کام سے تو اس کو پکڑ کے اوپر پھر وہیں رکھ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تیرا رزق تو یہاں ہے، تو وہاں کہاں جا رہا ہے؟ صبر ایوبی. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صبر ایوبی عطا فرما. اسی لیے کیونکہ اس لیول کا صبر کیا انہوں نے، اس کے باوجود بھی شکایت نہیں. یہ ہے صبر. سختی کی اللہ نے مگر شکایت نہیں، اسے کہتے ہیں صبر ایوبی. خیر اللہ کی کرم سے فضل سے شفا ملی. تو آپ نے بھی 4 رکعت نماز نیت کی. 4 رکعت نماز. وہ وقت مغرب کا تھا، یعنی غروب آفتاب کے بعد. اسی وقت شفا ملی. شفا ملی تو 4 رکعت نماز نفل کی، نیت کی. کھڑے ہو گئے، 1 رکعت پوری ہو گئی، پڑھتے رہے. دوسری پوری ہو گئی، پڑھتے رہے. تیسری پوری ہو گئی، اٹھنا تھا. تیسری کرنے کے بعد سجدے میں اٹھتے ہیں نا چوتھی کے لیے، کیونکہ نئی شفا ملی تھی، نئی صحت ملی تھی. کمزوری تھی، نکاہت تھی، ویکنس تھی. آپ نہیں کھڑے ہو پائے. 3 ہی پہ ختم کر دیا. کتنی پڑھی انہوں نے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب نیت تو 4 کی کیے تھے، 3 میں ختم، لہذا نہیں مانی جائے گی. یہ رب نے نہیں کہا. کہا ایوب تمہاری اس ادا پر میں خوش، تمہاری اس ادا کو میں نے پسند کیا، قبول کیا، گرانٹڈ کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم نے 4 پڑھی
3 पे ختم کر دی تو میں باقیوں سے بھی 4 پڑھاؤں گا نہیں. صبح قیامت تک جب جب مغرب پڑھی جائے گی 3 ہی پڑھواؤں گا. تم ضعیف تھے، تم ضعیف ہو، تم نقی ہو، تمہارے میں نقاہت ہے، تمہارے میں ذوف ہے، تم 4 کی نیت کر کے 4 نہیں پڑھ پائے، لیکن باقی لوگ 4 پڑھ سکتے ہیں، انہیں 4 پڑھنے دے. نہیں، جتنی میرے ایوب نے پڑھی ہے اتنی ہی پڑھائیں گے، کیونکہ ایوب کی ادا کو منوانا ہے. تو ادا تب مرے گی جب جو ایوب نے کیا وہی کیا جائے. تو ایوب تم نے 3 پڑھی، صبح قیامت تک مغرب 3 ہی رہے گی. تو جب جب مغرب پڑھو گے ایوب کی ادا یاد آئے گی کہ نہیں؟ اب ایوب کا وہ 4 رکعت کی نیت کر کے 3 رکعت پہ بس کر دینا یاد آئے گا کہ نہیں؟ ایوب کی ادا منائی جائے گی کہ نہیں؟ ہم ایوب، دیکھیے ہم نبیوں کی سنت ادا کر رہے ہیں. سنت اجر کیا مل رہا ہے؟ عبادت کر رہے ہیں. عبادت، سنت کا اجر عبادت. آئیے دیکھتے ہیں عشاء کیسے آئی. حضرت یونس علیہ السلام، اب اختصار سے کام لیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام لمبے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں تھے. مچھلی کے پیٹ میں رہے جب تک اللہ حکم تھا، پھر اللہ کو حکم ہوا، فضل ہوا، نجات پائی. تو ان کو بھی ایک نعمت ملی، نعمت نجات. یہاں نعمت شفا، نعمت نجات. نعمت نجات ملی تو کیا کیا نبیوں؟ کیا طریقہ تھا؟ نماز پڑھنا. کتنی پڑھی؟ 4. ہمیں شام کتنی ملی؟ 4. اللہ آزاد ہے، اللہ سمد ہے، بے نیاز ہے. وہ چاہتا ہمارے لیے بڑھا سکتا تھا، 3 5 7 4 8 6 کرتا، اور کوئی مائی کا لال اعتراض نہیں کر سکتا. مگر اللہ خود نہیں چاہتا کہ وہ نہ ہو جو میرے نبیوں نے نہیں کیا، وہ ہو جو میرے نبی محبوب بندوں نے کیا ہے. تو یونس تم نے 4 پڑھی ہے. جب تک ہندوستان میں ایک آخری مسلمان بھی ہوگا وہ عشاء 4 ہی پڑھے گا. پوری دنیا میں آخری مسلمان بھی اگر بچے گا اور عشاء کا وقت ہو گیا ہوگا، وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو وہ 3 2 5 نہیں پڑھے گا، 4 پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب نے 4 ہی پڑھا تھا. تو یہ ہے منانا. تو جب نعمتیں منانا، سنت انبیاء ہوئی، یعنی نعمتیں بشارت مل رہی آدم کو تو وہ منا رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر، وہ ہم پر فرض ہو رہی ہے. نعمت ولادت مل رہی تو وہ منا رہے ہیں ابراہیم 4 رکعت، وہ ہم پر فرض ہو رہی ہے. یعنی منانا ہم پر فرض ہو رہا ہے. جب عزیر کو ملی نعمت حیات تو وہ ہم پر فرض ہو رہی ہے. جب نعمت شفا ایوب کو ملی تو ہم پر فرض ہو رہی ہے. جب نعمت نجات یونس کو ملی تو ہم پر فرض ہو رہی ہے. ان نبیوں کی ادا، جب ان نبیوں کی ادا، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کے عوض میں جو انہوں نے ادائیں ادا کی ہے اس کو منانا اگر عبادت ہو سکتی ہے اور عبادت ہے تو پھر جو ان تمام نبیوں کا نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو امام الرسول ہے، جو سید المرسلین ہے، جو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے، جس سے بڑی نہ دنیا میں کوئی نعمت ہے، نہ تھی، نہ ہوگی. جب وہ نعمت 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت مکے میں جلوہ گر ہوتی ہے تو وہ دن منانا صرف عبادت نہیں، روح عبادت ہو جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مقصود سنہ. مزاج ملتا ہے جب جب نعمت ملے فحدث، ذکر کرو، بیان کرو. تو آدم کو نعمت ملی، بیان کیا، ذکر کیا. کس طریقے سے؟ اپنے طریقے سے. عزیر کو نعمت ملی، اپنے طریقے سے انہوں نے اس کو ظاہر کیا. ابراہیم کو ملی، اپنے طریقے سے ظاہر کیا. طریقہ شرعی ہونا چاہیے. بڑا چھوٹا یہ بات کی بات ہے. روزہ بھی رکھ سکتے تھے، یہ بھی طریقہ تھا، مگر نماز پڑھی کیونکہ نماز افضل ہے. وہ افضل جماعت نے افضل کام کیا. اس کا یہ مطلب نہیں روزہ کرنا شرک ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تم نے روزہ رکھا تو یہ بدعت. یہ اس طرح مت کرنا. اور بھی اس سے بھی جو ادنا قسم کی ہوتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں نا، آپ کو نعمت ملے صدقہ ادا کر دو. اس کو بدعت مت سمجھنا. کارے ہنسنا، بہتر کام کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے. اللہ کا شکر زبان سے ادا کر، صرف اتنا کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی منانا ہو گیا. آپ نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ کوئی نعمت دی ہے تو نعمت ملتی رہی، نبیوں کو ادا کرتے رہے.
اپنے اپنے طریقے سے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ نعمت اعظم ہے، نعمت عظمی ہے، نعمت اکبر ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس دن یہ ہم کو نعمت ملی ہے اس دن کو ہم آج بھی منائیں گے، کل بھی منائیں گے، صبح قیامت تک مناتے رہیں گے. اور ہماری نسلیں اسی عید میلاد النبی کو منانے کے لیے اگر قربان بھی کرنی پڑے تو اس نعمت کے عوض میں ہم اسے بھی قربان کر دیں گے، اس کی جان بھی نبی پر نچھاور کر دیں گے. نعمت عظمت اس لیے ہم مناتے ہیں. اب یہ تمہاری قسمت ہے، تمہاری بدقسمتی میں کہوں گا کہ تم نے ابھی تک تمہاری جماعت میں کسی کو نعمت والا پایا ہی نہیں. تمہاری جماعت میں کوئی نعمت والا ہے نہیں، اس لیے تمہاری جماعت میں کوئی دن منانے والا ہے ہی نہیں. بھائی خواجہ غریب نواز ہماری جماعت میں، غوث اعظم ہماری جماعت میں، مولا کائنات ہماری جماعت میں، مولا حسن ہماری جماعت میں، امام حسین ہماری جماعت میں، صدیق اکبر ہماری جماعت میں، عمر فاروق ہماری جماعت میں. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی مناتے تھے. ان کو جب نعمت ملتی تھی تو وہ مناتے تھے. ہم اس پوری فہرست کو ہی نعمت مانتے ہیں. غریب نواز اس نعمت کا نام ہے کہ اگر وہ ہندوستان میں قدم نہ رکھتے تو جو تم لوگ لڑ رہے ہو آج ایک دوسرے سے، یہ تو چھوڑو کہیں گھنٹا بجا رہے ہوتے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ سلسلوں کی لڑائی تو بعد میں کرتے، یہ فرقے والی بات تو بعد میں کرتے. پہلے لڑائی یہ ہوتی اس مندر کا مٹھادیش میں ہوں، اس گھنٹے پہ حق میرا ہے، یہ پجاری یہاں کا میں بنوں گا، اس لڑائی میں رہتے. تو اتنی بڑی نعمت جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا ہو، سیدھا راستہ دکھایا ہو، کیا وہ نعمت نہیں ہے؟ غریب نواز نعمت ہے کہ نہیں؟ اور نعمت جب میرے سے کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، خلاصہ کیا جاتا ہے. اس لیے ہم چھٹی مناتے ہیں کیونکہ ہم غریب نواز کو نعمت مانتے ہیں. چھٹی منا رہے ہیں، تم نہیں مانتے نہ مناؤ. اور تمہاری کوئی جماعت میں اس لائق بھی نہیں اس کو منایا جائے، تمہاری بدقسمتی ہے. ہماری جماعت میں تو پوری ایک دنیا ہے نعمتوں کی، الگ ہی ایک دنیا بن جائے. سب لائق لوگ ہیں یہاں، نہ لائق کوئی نہیں، سب لائق کی جماعت ہے. ہاں نہ لائق نہیں. سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. بین ہے آج کل، پتہ نہیں اس کا بین کھلا کہ نہیں کھلا. ویسے بھی یہ لوگ بہت کم کھلے میں رہتے، یہ لوگ بند ہیں. نام بھی پسند کیا ہے تو بند والا، دیو بند. یہ بند ہے، یہ مصیبت ہے. اگر یہ کھل کے سامنے آ جائے نا، کھل کے، تو ہم بھی انہیں کھول دیں. یہ بند ہیں. طلع البدر علينا من سنة إذا طلع البدر علينا من ثنيات وجب شكر علينا ما دعا لله داعا. طلع البدر علينا من ثنيات وجب شكر علينا ما دعا لله داعا. طلع البدر علينا من ثنيات وجب شكر علينا ما دعا لله داعا. طلع البدر علينا من ثنيات وجب شكر علينا ما دعا لله داعا. طلع البدر علينا من ثنيات
علينا مدى لله إذا طلع القدر علينا من سنين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سنیچر جو ہے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. سنیچر دن 11 بجے انجمن کے پاس سارے ساتھی تمام مسلمان جمع ہو جائیں. انجمن کے صدر کی طرف سے اعلان کیا آج نشست میں صبح 11 بجے انجمن گدی گیری کے پاس سب جمع ہو جائیں. صبح 11 بجے سنیچر کے دن انجمن کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ تمام مسلمان اپنے کاروبار سب بند کر کے نوجوان بوڑھے سب اس میں شرکت ہو اور ادب احترام کے ساتھ جلوس میں احتجاج میں شامل ہوں گے. اور خاموشی کے ساتھ ہم لیفٹ ہینڈ کو دیکھ لیجیے، نیچے رکھنا ہے، رائٹ ہینڈ کو اوپر اس طرح کر لیجیے اور جیسا جیسا میں بولوں گا ویسے آپ بولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما. اور ہم مائل ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ، اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ، ہاتھ پہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کہ جن کا سلسلہ غریب نواز غوث اعظم مولائے کائنات سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اے اللہ، ان سلسلوں کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہم پر نازل فرما اور کل قیامت کے دن انہی بزرگوں کے ساتھ اٹھا. آمین اللہم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے، خاموشی سے سر جھکا کر مخدوم پاک کی بارگاہ میں اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو پیش کریں. مخدوم پاک انشاءاللہ آپ پر کرم فرمائیں. سبحان اللہ. ابھی انشاءاللہ ہمارے رضوان بھائی جو ہیں مدرسہ چلاتی ہیں، بچوں کو درس دیتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ. حاصل سے ہم التماس گزارش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. صلاۃ السلام کے لیے پڑھ دیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا